بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تختی نمبر 20 کا حصہ چوتھا پڑھیں گے۔ یہ آخری حصہ ہے۔ یہاں وہ الفاظ ذکر کیے جا رہے ہیں جن کے الف کو وقف میں پڑھا جاتا ہے اور وصل میں نہیں۔ اب دیکھیں، پہلے میں وقف میں پڑھ رہی ہوں۔ لیکن اب دیکھیں، وقف کے دوران ہم نے اس والے الف کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو الف ہے اور اس کے اوپر جو گول سا نشان بنا ہوا ہے نا، زیرو ٹائپ، تو اس کو ہم نے وقف کے دوران اس الف کو استعمال کرنا ہے، یعنی کہ پڑھنا ہوگا یہاں پہ وقف کے دوران۔ لیکن اسی طرح پڑھنا ہوگا وقف کے دوران۔ اور اب جو ہم وقف کے بغیر جب پڑھیں گے ہم روانگی سے، یعنی قرآن میں جب بیچ میں یہ آ جائے تو اس میں ہم نے اس والے الف کو نہیں پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وصل کے دوران اس میں اس والے الف کا استعمال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جو گول سا نشان بنا ہوتا ہے نا۔ لیکن اب دیکھیں، لیکن اسی طرح پڑھنا ہے، ہم نے صرف زبر تک پڑھنا ہے، نون زبر نہ، اسی طرح یہاں تک پڑھنا ہے، ہم نے الف کو یہاں پہ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب دیکھیں، یہ جو ہے الظنون، اب دیکھیں یہ میں نے وقف کے دوران پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ وقف کے دوران جب ہم پڑھیں گے تو الظنون، اب دیکھیں بغیر وقف کے میں کیسے پڑھ رہی ہوں، الظنون، اسی طرح پڑھنا ہوگا، نون زبر نہ، یہاں پہ الف نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور رسول، اب دیکھیں اور رسول وصل کے دوران میں نے پڑھ لیا، اور وقف کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو اور رسول اسی طرح پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ السبیل، اب دیکھیں وقف کے دوران میں نے اسی طرح پڑھ لیا السبیل، اب جب وقف کے بغیر ہم پڑھیں گے تو ہم السبیل اسی طرح پڑھنا ہوگا ہم نے، ٹھیک ہے۔ قواریر، پہلے وقف کے ساتھ میں نے پڑھ لیا قواریر، اب جو ہے وقف کے بغیر وصل کے ساتھ ہم جب پڑھیں گے وصل میں تو اس میں ہم نے الف کو استعمال نہیں کرنا ہے، قواریر اسی طرح پڑھنا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں انا، دیکھیں انا، آپ کو پتہ ہے قرآن کے یہ دیکھیں نیچے وہ سورہ کہف آیت نمبر 38 میں یہ لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف جو ہے یہ آیا ہے، اور یہاں پر سورہ احزاب میں 21ویں پارے میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ 10ویں آیات میں الظنون یہ لفظ آیا ہے۔ دیکھیں آپ غور کر لیجئے اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس میں یہاں پہ چھوٹی سی نشان جب الف کے اوپر آ جائے تو اس میں ہم نے وصل کے دوران اس کو ہم نے نہیں استعمال کرنا ہے، اس الف کو، ٹھیک ہے، جس پہ زیرو کا نشان آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں سلاسلہ کے الف کو، یہ جو ہے سلاسلہ کے الف کو ہم وصل میں نہیں پڑھیں گے، اور وقف کے دوران ہم نے اس کا استعمال کرنا یا نہ استعمال کرنا دونوں جائز ہے۔ ہم الف کو اگر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو بھی جائز ہے، دونوں طرح کے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وصل کے ساتھ اب میں پڑھ رہی ہوں وصل میں سلاسلہ، اسی طرح وصل میں پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، سلاسلہ۔ اب وقف کے دوران ہم کس طرح پڑھیں گے، وقف کے دوران ہم اسی طرح پڑھیں گے سلاسل، اسی طرح سلاسل۔ اب وقف کے بغیر ہم جب پڑھیں گے، وقف میں ہم یعنی کہ وقف میں ہم اسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں سلاسل، دونوں طرح، ٹھیک ہے۔ الف کا پڑھنا یا نہ پڑھنا دونوں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ قرآن کے 29ویں پارے سورہ دہر چوتھے آیت میں یہ لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے بہت دھیان رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لام سے پہلے اور لام کے بعد جو الف ہے ہم نے اس کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بئس الاسم الفسوق، اب دیکھیں یہاں پر بھی زیرو کا چھوٹا سا نشان ہے اور یہاں پر بھی، اس میں ہم نے
یہ نہیں پڑھنا ہے، الف کو بھی نہیں پڑھنا کیونکہ ہم وصل میں پڑھتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ہم نے اس الف کو اور اس کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نیچے والے حرف کو اسی طرح ہم نے پڑھنا ہے، بئس الاسم الفسوق، دیکھیں اسی طرح ہم نے پڑھنا ہے جس طرح اس میں لکھا ہے۔ اور جب یہاں پر مطلب اسی طرح جب قرآن میں آ جائے تو ہم نے اس والے الف کو اور اس خالی یعنی خالی الف کو ہم نے نہیں پڑھنا ہے، استعمال نہیں کرنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے جہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ خالی الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اس میں ہم نے الف کا استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آگے جو ہے وقف آ جاتا ہے، اور وقف کی وجہ سے خالی الف جو ہوتا ہے اس سے پہلے زبر زیر پیش کو دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر ہم نے الف کا استعمال کرنا ہوتا ہے، میں نے آپ کو سکھایا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے اب یہ جو جملہ ہے یہاں پر ہم نے الف کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ وقف نہیں ہے، یہاں پر ہم نے وصل کے دوران اسی طرح ہی پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق۔ آج ہم نے قاعدہ مکمل کر لیا ہے، امید ہے آپ سب نے بھی تمام تختیوں کی اچھی طرح مشق کر لی ہوگی۔ تو اگر کوئی بھی کسی قاعدے میں کمزور ہے تو وہ پلے لسٹ میں سے اپنی مطلوبہ تختی کی ویڈیو نکالیں، بار بار دیکھ کر مشق کریں تاکہ آپ کو قاعدے اصبر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ خصوصاً وہ والے جس میں آپ لوگ کمزور ہیں، تاکہ آگے ہم قرآن پاک کی تجوید کے ساتھ جو مشقیں کریں گے تو اس میں غلطی کا اہتمام نہ ہو۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔